خلقا من ماء واحد وحد الزوج لأنه أقدم نفسه بالنوع الثاني وإنها طلبت الأول ونفي الثاني يسقط نسبهما لما ذكرنا ولا أنا لأنه خالق بنفس الثاني ولم ينفي عنه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا۔ یہاں سے صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی ایسی بیوی جو چھوٹی تھی، نابالغہ یا مجنونہ تھی، اس پر تہمت لگا دی زنا کی، تو ان کے درمیان لعان نہیں ہوگا، کیونکہ جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ محسنہ نہیں ہے، صغر کی وجہ سے یا پھر مجنونہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے ایک آدمی اگر کسی اجنبیہ صغیرہ یا مجنونہ کو تہمت لگاتا ہے، وہاں حد نہیں لگتی، تو یہاں لعان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ اگر لڑکی تو بالغہ تھی یا صحیح سالم تھی، لیکن جو شوہر تھا وہ بچہ تھا یا مجنون تھا، اس نے تہمت لگا دی، تب بھی لعان نہیں ہوگا، کیونکہ لعان کے لیے دونوں طرف سے اہل شہادت میں سے ہونا ضروری ہے، یہاں مرد اہل شہادت میں سے نہیں ہے۔ وَقَذَفُ الْأَخْرَسِ، گونگے کا تہمت لگانا معتبر ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، اگر گونگا اپنی اہلیہ پر تہمت لگاتا ہے زنا کی تو وہ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تہمت کیسے لگائے گا؟ اشاروں سے لگائے گا، اور اشارے صریح نہیں ہوتے، اس میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور لعان کا تعلق حد سے ہے، اور حدود شبہات سے کیا ہوتی ہے؟ ساقط ہوتی ہے۔ اس لیے گونگا اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائے گا تو اس سے لعان نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، گونگا اگر اشارے کر دے، ایسے اشارے جو معروف عرف کے اندر، وہ معتبر مان لیے جائیں گے، لیکن راجح قول یہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ، زوج کہتا ہے اپنی بیوی سے جو تجھ سے حمل ہے نا، جو تیرا حمل ہے یہ مجھ سے نہیں ہے، لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي، نہیں ہے تیرا حمل مجھ سے، اس سے لعان ہوگا؟ اس سے لعان نہیں ہوگا۔ یہ امام صاحب اور امام ظفر کا مسلک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے، ابھی حمل تو باہر نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے پیٹ اس کا کسی بیماری سے پھولا ہوا ہو، شک تو پڑ گیا حمل ہے یا نہیں، اس لیے قاذف شمار نہیں ہوگا۔ اور امام صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر یہ تہمت لگانے کے بعد 6 ماہ سے کم میں بچہ جنم دیا عورت نے، تو اب اس پر لعان ہوگا، کیونکہ اب گویا کہ اس نے جب کہا تھا بچہ مجھ سے نہیں ہے، کنفرم ہوگا اس کے پیٹ میں حمل تھا، اب 6 ماہ سے کم مدت میں آیا ہے تو اس نے تہمت لگائی ہے، لہذا اب لعان ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو پھر یوں ہو جائے گا گویا کہ وہ جو ہے قذف کو معلق بھی شرط کر رہا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو نے زنا کرایا ہے، جبکہ قذف یہ معلق بھی شرط نہیں ہوتا، تہمت معلق بھی شرط نہیں ہوتی۔ اس لیے فی الحال چونکہ کنفرم نہیں ہو پا رہا حمل ہے یا نہیں، بس یہ حد قذف سے نکل جائے گا اور یہاں لعان نہیں ہوگا۔ فَإِنْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِهَا وَهَذَا الْحَبْلُ مِنَ الزِّنَا، ایک آدمی کہتا ہے تو نے زنا کرایا ہے اور جو تیرے پیٹ میں حمل ہے یہ زنا سے ہے، یہاں لعان ہوگا، کیونکہ تہمت تو پائی گئی نا، حمل ہے یعنی اگلا مرحلہ ہے، وہ تہمت لگا دی اس نے، بھلے پیٹ پھولا ہوا ہو، تہمت لگ گئی ہے، اس لیے یہاں پر اب لعان فی الفور کر دیا جائے گا، کیونکہ زنا کا تہمت صراحت پائی جا رہی ہے۔ رہا حمل جو پیٹ میں اس نے کہہ کر تہمت لگائے کہ جو تیرے پیٹ میں حمل ہے یہ زنا سے ہے، اس حمل کی نفی قاضی نہیں کرے گا، اس حمل کی نفی قاضی شوہر سے نہیں کرے گا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا یہ حمل زنا سے ہے، تو نے زنا کرایا ہے، تو قاضی بچے کی نفی بھی ساتھ ہی کرے گا۔ صاحب امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ جب ان کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ لعان کروایا تھا تو آپ نے بچے کی نسبت ماں کی طرف کر دی تھی، اس لیے وہ یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ تو نے زنا کرایا ہے، یہ حمل زنا سے ہے، جیسے یہاں لعان ہوگا ویسے ہی قاضی بچے کی نفی بھی کیا کر دے گا، باپ سے کر کے ماں سے
جوڑ دے گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، دیکھو یہ بچے پر جو احکامات لاگو ہوں گے وہ ہوں گے ولادت کے بعد. اب پتہ نہیں ولادت ہوتی بھی ہے کہ نہیں، کہ پیٹ بیماری سے نہ پھولا ہوا ہو. بچے کا آنا ایک محتمل ہے، آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کے آنے سے پہلے یقینی احکامات ہم نہیں لگا سکتے ہیں. باقی جو آپ نے حدیث پیش کیا نا، وہ حضرت کیا کہتے ہیں، کون سے صحابی تھے؟ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ان کی اہلیہ کے پیٹ میں جو حمل تھا نا، وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا اس کے پیٹ میں حمل کنفرم ہے. پھر حضور نے فرمایا اگر اس جیسا ہو، موٹا تازہ کالا ہو تو اس سے ہے، فلاں سے ہوگا، اگر دبلا پتلا ہو تو اس سے ہوگا. یہ سارا حضور نے بتایا تھا، تو صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتایا گیا تھا. وہ اور مسئلہ ہے، اس پر قیاس کر کے آپ سب مسائل کو اس پر قیاس کر کے ایک جیسا قرار نہیں دے سکتے. وہ صلی اللہ کی خصوصیت تھی کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا. اور آج حمل کا کنفرم معلوم پتہ لگانا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس پر قیاس کر کے سب مسائل کو ایک جیسا قرار نہ دیا جائے. وَإِذَا نَفَرَ الرَّجُلُ، ایک آدمی جو ہے نا، آدمی اپنی بیوی سے پیدا ہونے والے لڑکے کی نفی کرتا ہے. اب دیکھو نفی کرنے کے لیے جو ہے نا ایک مدت درکار ہوتی ہے، اتنی مدت کہ جس کے اندر اگر وہ خاموش رہ گیا تو یہ سمجھا جائے گا یہ اس بچے کو اپنے آپ سے نسب لگانے پر راضی ہو گیا ہے. یعنی کہ بچے کی پیدائش کچھ صورتیں بتائیں گے، اگر ان صورتوں کے اندر یہ خاموش رہا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی اس نے اقرار کر لیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. اور اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر اس بات کی علامت ہوگی اس وقت کے گزرنے کے بعد اگر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو پھر اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اس نے بچے کی نفی کر دی، یا اس حالت میں کہ جب مبارکباد دی جاتی ہے، مبارکباد دیتے وقت اس نے کہا بچہ میرا نہیں ہے، یا جب بچے کے لیے کوئی اعلیٰ اس کی پیدائش کا سامان، کپڑے، کھلونے، اس کے لیے فیڈر وغیرہ خریدنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں نفی کر دی، تب تو نفی معتبر ہے. لیکن بچے کی پیدائش پر یہ خاموش رہا، کچھ نہیں کہا، یا جب لوگ مبارکباد دے رہے تھے یہ خاموش رہا، ہنستا مسکراتا رہا، یا بچے کا ساز و سامان سے خریدا، اس کے بعد کہتے ہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے، اب اس کے بعد کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ان مرحلوں میں خاموشی بتا رہی ہے یہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے بچہ مجھ سے ہے. اب اس کے بعد انکار، یہ اقرار کے بعد انکار ہے جو کہ معتبر نہیں ہوگا. یہ تو ہے امام صاحب کا مسلک. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، مدت نفاس کے اندر اندر اس کو اجازت ہے کہ بچے کی اگر نفی کر دے تو یہ نفی معتبر ہوگی اور لعان ہوگا. ہاں مدت نفاس جب گزر جائے پھر اگر نفی کرے تو معتبر نہیں ہوگا. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو مدت قصیرہ کے اندر اگر نفی کرے تو معتبر مانو، مدت طویلہ میں نفی کرے تو معتبر نہیں ہے. اور ہم نے اندازہ لگایا مدت نفاس کے ساتھ کہ نفاس کے اندر اندر حمل کا اثر باقی رہتا ہے، وہ خون آتا رہتا ہے، یہ حمل کے ولادت کے بعد خون آتا ہے، تو یہ خون مدت نفاس کے اندر جاری ہے. یہ مدت قلیلہ کو بتاتا ہے کہ ابھی کم مدت ہے، تو اس لیے مدت نفاس کے اندر اندر چونکہ مدت قصیرہ ہے اس لیے اگر یہ نفی کرتا ہے تو معتبر مانا جائے گا. ہاں نفاس کی مدت گزر گئی پھر اگر نفی کرتا ہے تو اب پھر معتبر نہیں مانا جائے گا. لیکن ہم احناف کہتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو یہ غور و فکر سوچنے کی مدت متعین کرنا ممکن نہیں ہے، لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں. بعض لوگ بہت جلدی سوچ لیتے ہیں، ایسے چند منٹوں میں فیصلے کر لیتے ہیں، اور بعض نالائق ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کئی مدت تک بھی سوچنا پڑتا ہے پھر بھی وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. تو حالتیں مختلف ہیں، اس کے لیے خاص مدت کا تعین
ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے نا صورتحال کو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ یہ صورت کیا بتاتی ہے, یہ ماحول کیا بتاتا ہے کہ یہ راضی ہے یا نہیں. تو ولادت کے وقت خاموشی یا مبارکبادی کے وقت خاموشی اور بچوں کی اشیاء خریدتے وقت خاموشی, یہ بتا رہی ہے یہ راضی ہے. تو یہ حالات جب بتا رہے ہیں یہ راضی ہے, تو اب اس کے بعد اس کو انکار کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہاں ان حالات میں اگر یہ نفی کرتا ہے تو وہ پھر معتبر مانا جائے گا. وَلَوْ كَانَ غَائِبًا, ایک آدمی غائب تھا, کہیں کسی ملک میں سفر پر تھا, کہیں دور سفر پر تھا, اہلیہ نے بچہ جنا, اس کو پتہ نہیں چلا. تو جب یہ آیا پھر پتہ چلا. پھر وہی بات کہ جب آیا جب پتہ چلا تو اتنا وقت اگر گزر گیا کہ جس میں ولادت ہو سکے, بچے کی مبارکبادی قبول کی جا سکے, بچے کے اشیاء خریدی جا سکے, اتنی مدت تک خاموش رہا تو یہ رضامندی کی علامت ہے. اس نے اقرار کر لیا بچہ میرا ہے. اب اس کے بعد اگر انکار کرے گا تو معتبر نہیں مانا جائے گا. لیکن صاحبان کیا فرماتے ہیں, اس کے بعد بھی جب تک نفاس کی مدت موجود ہے تب تک اس کو انکار کی گنجائش ہے, اس کی نفی کر سکتا ہے. ہاں مدت کی گزرنے کے بعد پھر نفی نہیں کر سکے گا. وَإِذَا وَلَدَتْ وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ, ایک آدمی نے جو ہے نا, ایک عورت نے دو بچے جنے, جڑواں بچے جنے. اب مرد نے کیا کیا, مرد نے جو ہے نا پہلے بچے کی نفی کر دی کہ پہلا بچہ میرا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے بچے کا اعتراف کر لیا کہ دوسرا بچہ میرا ہے. اب یہاں دونوں بچوں کا نسب ثابت ہوگا اس سے, کیونکہ یہ دونوں جڑواں ایک ہی پانی سے پیدا ہو گیا نا. جب دوسرے کا اقرار کر لیا تو آٹومیٹکلی پہلے کا بھی اقرار خود بخود ہو گیا. اس لیے دونوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور زوج کو حد لگے گی, حد قذف لگے گی. اس لیے کہ جب دوسرے پہلے کا انکار کر دیا, دوسرے کا اقرار کیا, دوسرے کا اقرار اس بات کی علامت ہے کہ اپنے پہلے دعوے کو جھٹلا رہا ہے. جب اپنے آپ کو جھوٹا کر دیا تو جھوٹا کرنے کے بعد اب دونوں بچے اس سے ثابت تو ہو گئے اور اس پر حد جاری ہوگی کہ اس نے ایک عورت پر بلا وجہ کیا کیا ہے, تہمت لگائی ہے. لیکن اگر برعکس ہوا, اس نے پہلے کے جڑواں بچے پیدا ہوئے, پہلے کا کہا یہ میرا ہے, دوسرے کے بارے میں کہا میرا نہیں ہے, تو نسب تو دونوں کا ہی ثابت ہوگا. کیونکہ جب دونوں ایک ہی بدن سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ اس بات کو سمجھا جا رہا ہے کہ دونوں ایک ہی پانی سے ہیں, الگ الگ پانیوں سے نہیں. جب پہلے کے اقرار کر لیا, دوسرے کے انکار کر دیا, تو پہلے کے اقرار اس بات کو ثابت کرے گا کہ دوسرا بھی اسی کا ہے, اس لیے دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا. البتہ یہاں لعان ہوگا. پہلے مسئلے میں تو حد جاری ہوئی تھی نا, لیکن یہاں لعان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے دوسرے بچے کا انکار کیا ہے, اس کے بعد اس نے پھر اس دعوے کو جھٹلایا نہیں ہے, اس کا پھر انکار نہیں کیا اس نے ابھی تک. تو اس لیے یہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے ایک آدمی جو ہے نا کہتا ہے یہ میری بیوی پاک دامن ہے, پھر کچھ دیر کے بعد کہتا ہے زانیہ ہے. جیسے یہاں لعان ہوتا ہے, اس صورت میں کیا ہوگا, لعان ہوگا. اور لعان کے بعد جو صورت آپ پڑھ چکے, چار قسمیں, پانچویں قسم مرد کے لیے لعنت کے ساتھ, عورت کے لیے غضب کے ساتھ, وغیرہ وغیرہ. باب العنین, عنین کہتے ہیں کہ وہ مرد کہ جو عورت سے وطی پر قادر نہ ہو, چاہے انتشار اعلیٰ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو, لیکن اعلیٰ موجود ہو, اعلیٰ تناسل موجود ہو, لیکن بیوی سے ہم بستری پر قادر نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اس باب کے اندر مسائل ذکر ہوں گے. پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ ایک آدمی عنین نکلا, بیوی سے جماع پر قادر نہیں ہے, اب کیا کریں؟ فرمایا اس کو حاکم وقت 1 سال کی مدت دے گا. 1 سال آپ کے پاس ہے, اس میں اپنا علاج کرائے. اس دوران اگر وطی پر قادر ہو گیا, میاں بھی برقرار رہیں گے, ورنہ سال کے بعد قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا. لیکن تفریق کے لیے ضروری ہے کہ عورت تفریق کا مطالبہ کرے کہ ہمارے درمیان کیا کر دو, تفریق کر دو. اور سال کی مدت دینا کہاں سے ثابت ہے؟
فرمایا حضرت عمر، حضرت علی ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہی روایت کیا گیا ہے کہ یہ حضرات 1 سال کی مدت دیا کرتے تھے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے، دیکھو بیوی ہونے کی وجہ سے اس کو وطی کرانے کا حق ہے، اب جب یہ حق اس کا ادا نہیں کر رہا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ اس کو کوئی بیماری ہے، وہ بیماری عارضی بھی ہو سکتی ہے اور دائمی بھی ہو سکتی ہے، تو قاضی جو ہے اس کو پھر اتنی مدت دے گا کہ جس کے اندر پتہ چلایا جا سکے یہ بیماری کی نوعیت کیا ہے، عارضی ہے تو علاج کرو، دائمی ہے تو پھر چھٹکارا دلوایا جائے گا۔ اور اس بیماری کا علاج 1 سال میں بہت ممکن ہے، پھر سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، موسم سرد، موسم گرم، خزاں اور بہار۔ ان موسموں میں ہواؤں کے رخ بھی تبدیل ہوتے ہیں اور پھلوں کے اور ہر چیز کی چیزیں تبدیل ہوتی ہے، تو ان موسموں کے اندر آدمی کی بیماری کا پتہ چل جائے گا کہ دائمی ہے کہ عارضی ہے، عارضی ہوئی تو ختم ہو جائے گی، دائمی ہوئی تو ختم نہیں ہوگی، اس لیے 1 سال تک مہلت دی جائے گی۔ 1 سال کے بعد اگر یہ قادر ہو گیا تو ٹھیک، قادر نہ ہو سکا تو قاضی ان کے درمیان کیا کر دے گا، تفریق ڈال دے گا۔ اور فرمایا یہ تفریق جو ہے ہمارے نزدیک طلاق بائن ہوگی، کیونکہ تفریق کیوں ڈالے گا، اس لیے کہ یہ امساک بالمعروف پر قادر نہیں رہا، اب جو ہے اس کو وطی کرنے پر قادر نہیں ہے، تو قاضی جو ہے تصریح بالاحسان کرتے ہوئے اس کے درمیان کیا کر دے گا، تفریق ڈال دے گا۔ اور یہ تفریق ہمارے نزدیک طلاق بائن ہوگی، کیونکہ یہ قاضی کا فعل مرد کے فعل کے کیا مقام ہے، اور عورت کو تفریق ایسی دینی چاہیے کہ جس میں وہ اپنی جان چھڑا کر کہیں جا سکے، وہ طلاق بائن سے ہوگی، طلاق رجعی سے نہیں ہوگی، اس لیے طلاق بائن یہ شمار ہوگی۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاق بائن نہیں، یہ فسخ نکاح ہے، یہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں فسخ نکاح کیسے ہے، جب نکاح 1 بار ہو جائے پھر وہ فسخ قبول نہیں کرتا، نکاح فسخ قبول نہیں کرتا، اس لیے طلاق بائن ہوگی تاکہ عورت سے اس ظلم کو دفع کیا جا سکے۔ وَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا، اور جب طلاق بائن ہو گئی عورت کو کمال مہر ملے گا، پورا مہر ملے گا اگر خلوت ہو چکی ہو، کیونکہ عنین کی خلوت جو ہے وہ خلوت صحیح شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور عورت کی ذمہ داری یہ تھی اپنے آپ کو سپرد کرنا، اس نے سپرد کر دیا ہے، اس لیے اس کو پورا مہر ملے گا، خلوت بھی ہو چکی، خلوت صحیح شمار ہوگی، اس کی عدت بھی لازم ہوگی، سمجھ میں آگئی بات۔ اس لیے یہاں چونکہ عورت اپنا پورا کام کر چکی، یعنی بوجھوں کو سپرد کرنا، اس لیے اس کے مہر میں کمی نہیں لائی جائے گی، اس کو پورا مہر دیا جائے گا۔ وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهَا، اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت مرد اور میاں کا مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوا، عورت کہتی ہے یہ میرے قریب نہیں آیا ہے، مرد کہتا ہے میں اس کے قریب گیا ہوں، اس سے وطی کی ہے، اب کیا ہوگا، پھر دیکھیں گے عورت کون سی ہے، سیبہ ہے کہ باکرہ، اگر تو ہو سیبہ تو ظاہر بات اس پہ گواہ تو نہیں ہوں گے نا، تو یہاں پر پھر مرد کی بات کا اعتبار کیا جائے گا قسم کے ساتھ، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ مدعی وہ ہوتا ہے کہ جس کا قول ظاہر کے خلاف ہو، اور مدعا علیہ وہ کون ہوتا ہے جس کے قول ظاہر کے موافق ہو، یہاں عورت کا قول ظاہر کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے وطی نہیں کی، حالانکہ ظاہر تو یہ کہ ہر آدمی کا اعلیٰ تناسل درست ہوتا ہے عام طور پر، اصل یہ ہے، اور مرد کا دعویٰ اصل کے مطابق ہے، جبلی طور پر فطری طور پر ہر آدمی درست ہوتا ہے، تو چونکہ مرد کا دعویٰ خلاف اصل نہیں ہے، عین اصل ہے، اصل کے موافق ہے، اس لیے مرد مدعا علیہ ہوا، عورت مدعی ہوئی، اس کے پاس گواہ کہاں سے ہونے ہیں، تو مرد کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، اگر مرد کہے کہ میں نے وطی کی ہے قسم اٹھا لے، اس کی بھی برقرار رہے گی۔
لیکن اگر مرد جب کہا قسم اٹھاؤ، اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، اب سمجھ میں آیا کہ عورت سچی ہے، مرد جھوٹا ہے. اب وہی بات، اس کو قاضی 1 سال کی مہلت دے دے گا کہ جاؤ سال تک علاج کرو، ٹھیک ہو گئے تو آ جانا، ورنہ آپ کے درمیان اور آپ کے اہلیہ کے درمیان کیا کر دیا جائے گا؟ فاصلہ ڈال دیا جائے گا. یہ تھا کہ عورت باکرہ ہو تو ہم نے، عورت سیبہ ہو تو ہم نے کہا کہ مرد کی بات قسم سے معتبر ہوگی. لیکن اگر عورت باکرہ ہے پھر کیا ہوگا؟ تو پھر فرمایا کہ اس عورت کی شرمگاہ کو دوسری عورتیں دیکھیں گی. اس کے کئی طریقے علماء نے لکھے ہیں کہ اس کو جو ہے آزمانے کے لیے باکرہ ہے سیبہ ہے. ایک جو عام طریقہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو دیوار کے ساتھ بٹھائے اور اس سے کہے چھوٹا پیشاب کرے. اگر پریشر کے ساتھ آئے یہ اس بات کی علامت ہے یہ باکرہ ہے. اگر ایسے ہی گر جائے نیچے کی طرف تو یہ سیبہ ہونے کی علامت ہے. اور بھی کئی صورتیں لکھی ہے بہرحال. ٹھیک ہے، تو عورتیں اس کا معائنہ کریں گی. اگر وہ کہیں کہ بھائی یہ تو پہلے کی طرح باکرہ ہے، اس کا مطلب ہوا کہ عورت سچی ہے، مرد جھوٹا ہے. مرد کو وہی پھر 1 سال کی مہلت دی جائے گی کہ سال تک اپنا علاج کرائیں پھر آ جائے. اگر عورتوں نے کہا کہ یہ پہلے جو باکرہ تھی لیکن اب سیبہ ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ اور مرد سچا ہے شاید، اس لیے مرد کی بات کا اعتبار ہوگا. لیکن یوں نہیں قسم اٹھائے گا، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پردہ بکارت جو ہے کودنے سے، بیماری سے، کسی اور وجہ سے ظاہر ہو گیا ہو، اس لیے اس سے کچھ شک تو پڑ گیا ہے. یہ سیبہ ہو گئی ہے تو لگتا ہے کہ مرد نے وطی کی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، اس لیے مرد کی بات کا اعتبار تو ہوگا. لیکن یہاں بھی قسم اٹھوائیں گے، قسم اٹھاؤ. قسم اٹھا دے تو اس کی بیوی برقرار ہے، اگر قسم کھانے سے انکار کر دے پھر اب یقین ہوگا مرد جھوٹا ہے. اب پھر وہی بات کہ اس کو 1 سال کیا دی جائے گی؟ مہلت دی جائے گی، جاؤ اپنا علاج کراؤ. جی فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ خِيَارٌ. عورت کو اختیار ملا کہ آپ کا شوہر کنفرم عندین ثابت ہو چکا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تفریق ڈال دیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے زوج کو اختیار کر لیا. اب اس اختیار کرنے کے بعد اب اگر چھوٹنا چاہے گی تو اب نہیں چھوٹ سکتی، کیونکہ وہ عورت جو ہے نا اپنا حق باطل کرنے پر خود راضی ہو گئی ہے. جی کدھر؟ کون سا عبارت پڑھو؟ وَإِنْ كَانَ مَجْبُوبًا. اچھا یہ مسئلہ ہم نے کہا یہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں نا یہ عنین کو دے رہے ہیں سال کی. اگر مجبوب شخص ہے، مجبوب کہتا ہے جس کا ذکر کٹا ہوا ہو، اس کا مقدمہ لے کر عورت اگر قاضی کی مجلس میں آئی تو مجبوب کو سال کی مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ مجبوب کو سال کی مہلت دینے کیا فائدہ ہے؟ ذکر ہی کٹا ہوا ہے، اب کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے اس کو فی الفور اگر عورت کہے تفریق کروا دو، قاضی تفریق کر دے گا. البتہ خصی ہو، اگر خصی سمجھتے ہو کہ جس کے خصیتین نکال لیے گئے ہوں، ایکسپائر کر دیے گئے ہوں، اس کی بیوی اگر آئے کہ میرا شوہر خصی ہے، اس کو سال مہلت دی جائے گی عنین کی طرح. کیونکہ خصی کے بارے میں ممکن ہے، اس کے بارے میں سنا ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں اگر وہ کھا لی جائے تو یہ اس کی قوت مردانگی پر بحال ہو سکتی ہے، اس لیے خصی کو سال کی مہلت دے دی جائے گی. وَإِذَا أَجَلَ الْعِنِّينَ. اب جب سال کی مہلت دے دی گئی کہ آپ سال تک اپنا علاج کرائیں، علاج کے دوران وہ آیا اور کہنے لگا میں نے سال کے دوران اس سے جمع کیا ہے، عورت کہتی ہے کہ جمع نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ تو وہی بات ہے کہ اگر وہ باکرہ تھی عورت، دیگر عورت اس کا معائنہ کرے گی. ٹھیک ہے، اگر
وہ باقرہ ہی نکلی تو عورت کو اختیار دیا جائے گا. اس لیے یہ سمجھ میں آئی بات کہ مرد چھوٹا ہے، قریب نہیں آیا. اور اگر وہ سیبہ نکلی تو پھر مرد کی بات کا اعتبار ہے، لیکن قسم کے ساتھ. یہ وہی بات، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پردہ بکارت کسی اور وجہ سے زائل ہو گیا ہو، اس لیے مرد قسم اٹھائے گا. اٹھا دے تو بیوی برقرار، اٹھانے سے انکار کر دے تو اس کے بعد ہم پھر عورت کو اب اختیار دے دیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سیبہ تھی، پہلے سے سیبہ ہے، پھر وہی بات ہے کہ اور اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، مرد سے قسم لیں گے. قسم اٹھا لے، بیوی برقرار رہے گی. قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مرد چھوٹا ہے. اس کو جو ہے اس کے پھر ان کے درمیان تفریق ڈال دی جائے گی. فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجُهَا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے کہا کہ میں اس عنین کو، اس مجبوب کو، اس خصی کو قبول کرتی ہوں. ایک مرتبہ قبول کر لیا، پھر زندگی بھر اپنا مطالبہ لے کر قاضی کے پاس نہیں جا سکے گی، کیونکہ اس کا قبول کرنا اس بات کی علامت ٹھہرا کہ اس نے اپنا حق خود ثابت کر دیا ہے. اس لیے اب اس کے بعد دوبارہ اس کو اپنا مطالبہ لے کر قاضی کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور پھر تعجیل، یہ جو ہم سال کے اس کو مہلت دے رہے ہیں، یہ سال کون سا ہے؟ شمسی قمری؟ بھائی قمری سال کا اعتبار ہے، چاند کے لحاظ سے سال کی مہلت ہوگی، اور چاند کے حساب سے سال کے دن 354 ہوتے ہیں. شمسی سال کا اعتبار نہیں ہے. شمسی سال کے جو ہے دن سال کے 365 ہوتے ہیں، گویا کہ 11 دن اس کے زائد ہوتے ہیں. لیکن وہ مراد نہیں ہو گئے اس سال کے اندر شمسی یعنی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے 354 دن اس کو دیے جائیں گے. اور ان دنوں میں حیض کے دن، رمضان کے دن، یہ سارے اس میں شمار ہوں گے. لیکن ان دنوں میں بیماری کے دن شمار نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر 1 مہینہ مرد بیمار ہو گیا، 1 مہینہ عورت بیمار ہو گئی، تو 2 مہینے زائد دیے جائیں گے. کیونکہ سال بیماریوں سے تو خالی ہو سکتا ہے، لیکن رمضان سے خالی نہیں ہو سکتا. اس لیے رمضان وغیرہ کے دن تو شمار کر لیے جائے گا سال کے اندر. اگر بائی چانس بیماری کے دن آ گئے تو بیماری کے دنوں کو دوبارہ الگ سے ان کو پھر صحت کے زمانہ میں دیا جائے گا. وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ. اگر عورت میں کوئی عیب ہے، مثال کے طور پر عورت کو کچھ جزام، یہ ابرص کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، یا مجنون ہے، یا رتق کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو بزو شریف ہے وہ اور پیشاب کا رستہ ایک ہو گیا ہو، یعنی کہ دخول کا رستہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا ہو. یا عورت یا عورت قرن کی بیماری ہو. قرن کہتے ہیں کہ آلہ تناسل داخل کرنے کی جگہ کے سامنے کوئی ہڈی یا گوشت کا ٹکڑا آ جائے کہ جس سے جماع نہ ہو سکے، یہ بیماریاں ہیں. تو اگر ایسی بیماری لگ گئی عورت میں، زوجہ میں عیب پیدا ہو گیا، کیا مرد کو فسخ نکاح کا اختیار ہوگا؟ میں مرد کو اختیار نہیں ملے گا. اس کے پاس آپشن ہے طلاق دے، وہ فسخ کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے مرد کو فسخ کا اختیار نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 عیوب کی وجہ سے فسخ نکاح کا اختیار مرد کو دیا جائے گا. وہ یہ کوڑ یا ابرص، مجنون، رتق، قرن، یہ بیماریاں جو ہیں ان کی وجہ سے مرد کو فسخ نکاح کا اختیار ہوگا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے حسی طور پر یا طبعی طور پر آدمی جماع پر قادر نہیں ہے. حسی طور پر ان صورتوں میں جب رتق یا قرن ہو، ظاہر بندہ کے اختیار میں نہیں اب جماع کرنا. اور طبعی طور پر دل نہ چاہے، طبیعت نہ چاہے، پہلے صورت ہے جزام والے، برس والے یا مجنونہ عورت، اس سے طبیعت نہیں چاہتی جماع کرنے کو. تو چونکہ اس میں حسی یا طبعی طور پر جماع پر قدرت نہیں ہے، اس لیے اس کو فسخ نکاح کا اختیار ہے. اور اصل فرمان بھی ہے، فر من المجزوم فرارک من اسد، کہ بھاگو مجزوم سے
کوڑ والی بیماری سے ایسے جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اس لیے بھی اس سے جماع کی طبیعت نہیں چاہے گی، اس لیے فسخ اختیار ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں دیکھو عورت سے مکمل طور پر استفادہ کب منقطع ہوتا ہے؟ جب وہ فوت ہو جائے، حالانکہ فوت ہونے کے ساتھ بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، اور ان بیماریوں میں تو مکمل استفادہ فوت نہیں ہوا، استفادہ گڑبڑ ہو گیا، اب مختل ہو گیا ہے، ابھی نہیں سی تو بعد میں کر لے گا، ٹھیک تو ہو جائے گی، اللہ صحت دے گے، اس ہڈی کا آپریٹ کروا دیا جائے، گوشت کا آپریٹ کروا دیا جائے، ان رستوں کا آپریٹ کروا دیا جائے، ممکن ہے سارے۔ تو یہاں تو استفا مکمل طور پر منقطع بھی نہیں ہوا، تو جہاں مکمل طور پر منقطع ہوتا ہے مرنے کے ساتھ تب بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، یہاں کیوں ٹوٹے گا؟ اس لیے فسخ نکاح کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ اور باقی جو جماع پر قدرت نہیں ہے تو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو ایک نکاح کے لیے امر زائد ہے، جماع مقصد نہیں ہے، جماع پر قدرت ہونا ضروری ہے، اور قدرت ہے، اس کو قدرت تو ہے، تو جماع کرنا یہ ایک ثمرہ ہے، ایک امر زائد ہے کہ اس کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ یہ تو تھا کہ جب مرد کو کیا ہو، عورت کو عیب لگ جائے، لیکن اگر مرد کو عیب لگ جائے، مثلا مجنون ہو گیا یا برس یا جزال بیماری لگ گئی، کیا عورت کو فسخ نکاح اختیار ہوگا؟ تو امام شیخین فرماتے ہیں کہ عورت کو فسخ نکاح اختیار نہیں ملے گا، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو فسخ نکاح اختیار ملے گا۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ضرر ہے عورت کے لیے، وہ کیسے جماع کرائے گی، اس کو تو گھن آئے گی، تکلیف ہوگی، تو جیسے مجموع اور عنین کے اندر عورت کو اختیار ملتا ہے فسخ نکاح کا، یہاں بھی اختیار دیا جائے گا۔ ہاں مرد کو ہم نے اختیار نہیں دیا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک اور آپشن موجود تھا، کون سا؟ طلاق والا، وہ طلاق دے، بس اس کو فسخ نکاح کا اختیار نہیں ہوگا۔ ورہما سے شیخین کے دلیل اس مسئلہ کے اندر وہ کہتے ہیں دیکھو عورت کو اگر ہم اختیار دیتے ہیں تو اس میں مرد کا حق فوت ہوتا ہے، اس لیے مرد کے حق کی رعایت کرتے ہوئے عورت کو اختیار فسخ نکاح اختیار نہیں دیا جائے گا۔ باقی جو مجبوب اور عنین میں ہم دے رہے تھے وہ مقصود نکاح جماع پر قدرت فوت ہو رہی تھی، اور اس مسئلہ میں ایسے نہیں ہے، جماع پر قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے، تھوڑا سا بس گن کا مسئلہ ہے، طبیعت نہیں چاہے گی، اور یہ بھی کچھ دنوں میں حل ہو جائے گا جب یہ ٹھیک ہوگا تو۔ اس لیے عارضی بیماری کی وجہ سے عورت کو فسخ نکاح اختیار نہیں ہوگا، ورنہ پھر ہر دوسرے دن عورتیں خاوند سے لڑ کر اس کو مجنون اور پاگل قرار دے کر عدالت میں فسخ نکاح کا مطالبہ کریں گی۔ اس لیے بلا وجہ جو ہے عورتوں کے لیے فسخ نکاح کا دروازہ نہ کھولا جائے، اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب العدت یہاں تک رکھ لیں، انشاءاللہ باقی زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ